أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں حرام کر رکھی ہے، حرام کی ہے، جس کے اندر مردار ہے، بہنے والا خون ہے، خنزیر ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جن کو ذبح کیا گیا ہو وہ ہے۔ اس کا تذکرہ تو کل ہو رہا تھا۔ آج جن آیتوں کو پڑھا گیا ہے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اوپر جو چیزیں حرام کی تھی اس کو بیان کیا ہے۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کا جواب بھی دیا ہے۔ ان کا شبہ یہودیوں کا یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں پہلے سے حرام چلی آ رہی ہے، جیسے یہود سوچتے تھے کہ اگلے انبیاء کے اندر بھی بہت ساری چیزیں حرام تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ
اوپر کی آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ 4 چیزوں کے سوا باقی چیزیں حلال ہیں، حالانکہ بعض اہل کتاب سے معلوم ہوا کہ بعض اور حیوانات بھی، بعض اور جانور بھی حرام ہیں، تو اس کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر یہ دیا کہ وہ سب پر حرام نہیں، بلکہ یہ صرف یہود کے اوپر بعض عوارض کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، جو اب منسوخ ہو گئی ہے۔ لہذا جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، وہ دعویٰ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اہل کتاب کا یہ کہنا یا یہ اعتراض کرنا کہ بعض چیزیں اور بھی حرام کی گئی، تو اس کا بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دفع دخل مقدر ہے، اوپر کے مضمون کے اندر جو ایک سوال ہو رہا تھا اس کا جواب دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہود ہی پر ہم نے حرام کیے تھے تمام ناخن والے جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر حرام کی تھی ان دونوں کی چربی کو، بکری اور گائے کے اجزاء میں سے ان کی چربی کو حرام کیا تھا۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ چربی حلال تھی ان کے لیے جو ان کی پشتوں پر ہوتی تھی، اوی الحوایا، یا انتریوں میں لگی ہوئی تھی، او مختلط بعظم، یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی تھی، باقی سب چربی حرام تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ حرام کرنا ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے بطور سزا کے کیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلے تو یہودیوں کے اوپر جس چیز کو حرام کیا تھا اس کا تذکرہ تو کیا، لیکن بقول فخر الدین رازی کے اس کو خاص طور پر یہود ہی پر اس کو حرام کیا تھا، دوسروں پر حرام نہیں کیا تھا۔ یہ بات 2 طریقے سے معلوم ہو رہی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، ہم نے یہود ہی پر حرام کیا تھا۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، جس چیز کو پیچھے بیان کرنا چاہیے اس کو آگے بیان کر دیا جائے تو اس سے خاص کرنے کا معنی ملتا ہے۔ تو علی الذین ہادو تو بعد میں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا کنیکشن حرمنا کے ساتھ ہے، تو حرمنا پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن پہلے علی الذین ہادو بیان کیا، مطلب یہ کہ صرف یہود ہی کے اوپر حرام تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام راضی نے لکھا کہ یہ حرمت اگر کسی اور قوم کے اوپر بھی ہوتی تو پھر یہاں یہودیوں ہی کا تذکرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہود کا تذکرہ کیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہود ہی کے اوپر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والے جانور کو۔
کون سا ہے ناخن والا جانور، کس کو کہتے ہیں؟ امام رازی نے واحدی کے حوالے سے لکھا کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ وہ جانور، ہر وہ جانور جس کے اندر ناخن ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یہود کے اوپر، اس سے کون مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت تو ہے کہ اس سے صرف اونٹ مراد ہے، اور دوسری ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ ہے کہ اس سے اونٹ اور شتر مرغ مراد ہے، شتر مرغ نعامہ جس کو کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس طرح کے پنجے والا پرندہ اور ہر کھر والا جانور یہ سب داخل ہے اس کے اندر۔ اور مفسرین فرماتے کہ ظفر ناخن کا لفظ تو اصل میں کھر والے کو کہا گیا ہے بطور استعارے کے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جس کا پنجہ یا کھر پھٹا نہ ہو، وہ مراد ہے۔ ناخن والے سے ہر وہ جانور مراد ہے جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو، جیسے گھوڑا، اونٹ، شتر مرغ، مرغابی، بطخ، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ یہ بات ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ ابھی میں اپنے بھائی سے ایک دن بات کر رہا تھا کہ ہم نے بطخ کھائی، تو مجھے کہنے لگا کہ وہ پنجہ جس کا جڑا ہوا ہے وہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے ایسا؟ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے پنجہ جڑا ہوا ہو یا نہ جڑا ہوا ہو حلال ہونے کے لیے۔ یہودیوں کے اوپر جو حرام تھا بقول حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے کہ جس کا پنجہ یا کھر پھٹا ہوا نہ ہو، یہ ان کے لیے حرام کیا گیا تھا، اور جیسے میں نے ان کی مثالیں دی۔ کل ذی ظفر، یہ بات تو ہو گئی۔ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی تھی، جو کل گزشتہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر اصلی حرمت والی چیزوں کو بیان کیا تھا، یعنی جس کو چینج نہیں کر سکتے، وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ وہ خون حرام ہے، بہتا ہوا حرام ہے، بات خلاص۔ اور مردار حرام ہے، خنزیر بھی، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے۔ لیکن آج جو چیزیں بیان کی گئی بقول علامہ عثمانی کے، کہ یہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہے جو ٹیمپرری کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی خاص ریزن کے پیش نظر جن کو حرام کیا گیا تھا۔ یہود پر ان کی شرارت کی وجہ سے ہر ناخن اور کھر والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہو وہ حرام کیا گیا تھا۔ دوسری چیزیں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے حرام کیا تھا ان کے اوپر ان دونوں کی چربی کو، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ چربی جس کو ان کی پشتوں نے اٹھائی ہو۔ ہاں، پیٹھ کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ ان کے لیے حلال تھی، جیسے کہ گردہ ہے، اس کے اوپر چربی ہوتی ہے اور گردہ پشت پہ ہوتا ہے۔ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، یا وہ چربی جو انتڑیوں پر ہو، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ اس مقام کے اوپر ذرا تھوڑا دھیان دیجئے،
امام غازی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر چربی کو تو حرام قرار دیا، لیکن 3 قسم کی چربیوں کو اس میں سے یہ کیا ہے، سائڈ پہ کیا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے، جیسے کہ پشت کے اوپر لگی ہوئی، انتری پر لگی ہوئی، ہڈی پر لگی ہوئی۔ یہ ایک قول مفسرین کا یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ظہورہما تو ما حملت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن انتریاں اور ہڈی پر جو لگی ہے وہ شحومہما کے ساتھ ہے۔ امام راضی نے اس مقام کے اوپر 2 قول لکھے، ان میں سے کہا کہ جو استثناء کیا گیا ہے ما حمل ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حلال کی گئی تھی وہ پشت والی اور اسی طرح سے یا تو انتری والی یا یہ کہ ہڈی پر لگی ہوئی۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اویل حوایا او مختلط بعظم کا تعلق شحومہما کے ساتھ ہے، کہ جیسے چربی حرام تھی ان دونوں کی، پشت کے سوا سب حرام، اس میں انتری والی بھی آ گئی اور ہڈی والی بھی آ گئی۔ یہ قول امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت کی وجہ سے۔ کیا شرارت تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پہ کلیئرلی بتلا دیا ہے، نبیوں کو قتل کرنا، ان کا سودی کاروبار کرنا، لوگوں کا مال غلط طریقے سے باطل طریقے کے کھانا، یہ ساری ان کی شرارتیں تھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ، اور یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کی ہے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اس مقام پر امام راضی نے قاضی کے حوالے سے ایک اعتراض قائم کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام کر دیا اسی کو سزا بنا دیا، حرام کرنے کو سزا بنا دیا۔ بھئی کسی چیز کا حکم دینا یہ تو اس کو ثواب کے کام کے لیے، بھئی زنا سے بچو، تو زنا سے جو بچے گا اس کو ثواب ملے گا۔ روایات میں آتا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیوی کے پاس جب آدمی جاتا ہے صحبت کرتا ہے اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ حضور یہ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی اپنی خواہش کسی غلط جگہ پہ کرتا پوری تو کیا اس کو سزا ملتی کہ نہیں؟ کہاں ملتی؟ پھر تو ایک گناہ سے وہ بچا۔ تو یہ سوال قائم کیا ہے کہ یہ تو ان کو ثواب کی طرف لے گئے ان کو، اور ثواب کے لیے پیش کرنا تو احسان ایک قسم کا، پھر اس کو سزا کیسے بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو نفع اٹھانے سے روکا گیا ہے،
اور یہ ممکن ہے کہ ہو جاوے، ان کو وہ ثواب کے مستحق ہو جاوے، یہ تو ممکن ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے گناہ کی وجہ سے اس طرح کیا ہو. بھائی حرام کرنے کا کو سزا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آدمی پر تنگی ہوتی ہے. جتنی چیزوں سے روکا جاتا ہے، اس لیے روکا جاوے تو اس سے آدمی کے لیے تنگی بڑھ جاتی ہے. بھائی مثال کے طور پر لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ نہیں جا سکتے، فلاں جگہ نہیں جا سکتے، تو آدمی کے اوپر ایک قسم کی تنگی ہوگی، اور تنگی ہوتی وہی تو سزا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بالصواب ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، اور یقیناً ہم سچے ہیں، ہم سچ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے اندر بڑی تفصیلات لکھی اور یہ بتلایا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم لوگ سچ کہتے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. کس بات میں سچ کہہ رہے ہیں؟ کہ جو کچھ خبریں ہم نے بیان کی ہے حرام کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی زیادتی کی، وہ سب سچی بات ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. سوال یہ ہے کہ اگر مشرکین کا یہ طریقہ اللہ کے ہاں باطل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ باوجود قدرت کے ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ یہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اس کا ترجمہ دیکھیں. اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی کشادہ رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا. تو فَإِن كَذَّبُوكَ کے اندر ان لوگوں نے اگر آپ کو جھٹلایا تو کن لوگوں نے؟ اس باب میں علامہ آلوسی نے 2 قول لکھے ہیں. کیونکہ یہ گفتگو اوپر یہودیوں کی چل رہی ہے، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ یہ یہودی اگر آپ کو جھٹلائیں. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اوپر عنوان شرک کا تھا تھوڑا ان آیات کے کچھ اوپر، اس لیے مشرکین مراد ہے. اگر یہود مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ یہودی آپ کے سامنے دعویٰ کریں کہ یہ حرام قرار دینا صرف یہودیوں پر نہیں بلکہ اگلی امتوں کے اوپر بھی حرام تھا، اگر اس طرح سے جھٹلاویں تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بڑی کشادہ رحمت والا ہے کہ ہر گناہ پر پکڑ نہیں کیا کرتا، وہ مہلت بھی دے دیا کرتا ہے، اور جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ معنی اس صورت میں ہوگا جبکہ فَإِن كَذَّبُوكَ کا جو کلام ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہو. اور اگر یہ بات مشرکین کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو مشرک لوگ جھٹلاوے حلال اور حرام کرنے کے احکام کے بارے میں تو پھر آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی تمہارا رب تو رحمت واسعہ والا ہے، وہ تم کو سزا جلدی اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، لہذا اس کی مہلت پر تمہیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ ایک قسم کا امہال ہے، احمال نہیں ہے. امہال کا معنی مہلت ہے، احمال کے معنی چھوڑ دینا. یوں مت سمجھنا کہ ابھی وہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم کو چھوڑ دیا ہے، نہیں.
اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے، تو وہ میرے اوپر رحم کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ میری تصدیق کرتے ہیں، لہذا تمہارا جھٹلانا مجھے کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، اور نقصان ہوگا تو تم کو ہوگا، اس لیے کہ اس کی عذاب کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ جب کبھی عذاب کی بات کرتا ہے تو رحمت کی بھی بات کرتا ہے، کبھی رحمت کی بات کرتا ہے تو عذاب کی بات۔ یہ اللہ تعالیٰ ترغیب اور ترہیب کا پہلو رکھتا ہے، جیسے کہ یہ سورج جہاں ختم ہو رہی ہے اس کی آخر میں یہ بات آئے گی، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے اور تیرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر بھی دونوں پہلو کو بیان کیا، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، تیرا رب کشادہ رحمت والا ہے۔ اس کے اندر ترغیبی پہلو ہے کہ اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ رحمت والا ہے تو اطاعت کرنے والوں کے لیے اس کی رحمت ہوگی، اور سخت اس کا عذاب ہے کہ جس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، وہ مجرمین کے لیے ہے۔ تو اطاعت کی طرف آنا چاہیے اور نافرمانی سے باز رہنا چاہیے۔ یہاں پہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مسائل السلوک کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، جو اوپر آیت گزری ہے، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کی شرارت کی وجہ سے سزا دی۔ کا یہاں ایک مسئلہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان المعاصی لہا دخل فی حرمان العبد من النعم الدنیویہ، گناہ کرنا، گناہ کو ایک بہت بڑا گناہ کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے بندے کو دنیاوی نعمتوں سے محروم ہونے کے اندر۔ بھائی دینی نعمتوں سے تو آدمی گناہوں کی وجہ سے محروم ہوگا، لیکن دنیا کی نعمتوں سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ کھانے کی چیزیں تھی، حلال تھی پہلے، قرآن کے الفاظ سے پتا چل رہا ہے کہ حرمنا، ہم نے حرام کیا ہے۔ کب حرام کیا؟ پہلے حلال تھا، بعد میں حرام کیا۔ کیوں کیا؟ کہا ان کی شرارت کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کو دخل ہوتا ہے دنیاوی نعمت سے محرومی کے لیے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کی وجہ سے اب تک تم بچے ہوئے ہو، ورنہ یاد رکھو اور یہ مت سمجھنا کہ عذاب ٹل گیا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے جوابات دیے ہیں۔ اس آیت کے اندر فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین آپ کو نعوذ باللہ اس مضمون میں صرف اس وجہ سے جھوٹے کہیں کہ ان پر عذاب نہیں آتا ہے، تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تمہارا رب تو وسیع رحمت والا ہے، بعض حکمت کی وجہ سے، بعض حکمتوں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتا، اور اسے یوں بھی نہ سمجھو کہ ہمیشہ یوں ہی بچے رہیں گے، جب وقت معین آ جائے گا تو اس وقت اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحقیقی جواب دیا ہے، الزامی جواب بھی ظاہر ہے کہ عذاب جلدی نہ آنا یہ دلیل ہے حق ہونے کی۔ تم یہ سوچتے ہو کہ عذاب نہیں آ رہا اس سے ہم حق پہ ہیں، تو پھر مسلمان غلط ہے نعوذ باللہ، تو ان پہ عذاب آنا چاہیے تھا۔ جو اس کا اپوزٹ ہے، جب تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے یوں مانتے ہو کہ ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو مسلمانوں کا طریقہ بھی جو کہ اس کے مقابلے میں ہے وہ حق ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ دو اپوز چیز
آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، یہاں کیسے جمع ہو گئے دونوں؟ کہ دونوں کو حق کہا جا رہا ہے، یہ الزامی جواب ہے۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا یہ جو شبہ ہے کہ عذاب نہیں آتا یہ ہم حق پر ہے، یہ بالکل سفسطہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس جواب کے ان لوگوں کے جو سوچ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور شبہ کا جواب دیا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ان قریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ کہتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کی بات اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی جی آپ ان کو فرما دو، ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر وہ تو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو گمان ہی کا اتباع کرتے ہو، خیالات کے پیچھے چلتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو اٹکل کے ٹکے لگاتے ہو، اٹکل کی باتیں کرتے ہو۔ یہ جواب ہے۔ اوپر تو ان کے رسوم شرکیہ جو حلال اور حرام کے بارے میں تھی اس کے سوال اور اس کے جواب دیے گئے، لیکن ایک تیسرا ایک شبہ تھا ان کا، وہ یہ کہ ان سے جب اس چیز کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ اپنے کو پیور کرنے کہنے کے لیے اور صاف ستھرا کہنے کے لیے دلیل اس طرح کرتے تھے کہ اگر ہم کچھ شرک جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، اگر یہ چیز اللہ کو ناپسند ہوتی تو ہم کو اپنے مرضی کے خلاف کیوں کرنے دیتا ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ اس کو یہ امور ناپسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو گویا کہ پسند ہے، اسی لیے تو ہم سے یہ کروا رہا ہے، اگر وہ اس کو ناپسند ہوتا تو ہم سے نہیں کرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دو طریقے سے دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے، جس کو اصطلاح میں مناظرے کی زبان کے اندر اس کو منع کہتے ہیں، کہ یہ مقدمہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر قدرت رکھتے ہوئے ہمیں نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوش ہے۔ تو اب ان سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ دعویٰ اس کی دلیل لاؤ۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، یہ ایک طریقہ ہے کہ انہی سے دلیل مانگی جائے۔ اور دوسرا طریقہ جواب کا یہ ہے کہ خود دلیل قائم کریں ان کے مقابلے میں، جس کو نقض کہتے ہیں۔ چونکہ رسول کی تکذیب لازم آتی ہے، انبیاء کرام شرک کو حرام کہتے تھے، باطل کہتے تھے، اور حلال کو حرام کر دینے کو باطل کہتے تھے۔ انبیاء کرام کا سچا ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے،
لہذا اس کا انکار تو محال ہو جائے گا، ان کو جھٹلانا نبیوں کو یہ تو محال ہے. اور جو چیز محال کے جس کی وجہ سے محال لازم آتی ہو وہ بھی محال. تو کذالک کذب الذین جو آیت ہے اس کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام منظور ہوتا کہ ہم شرک اور تحریم نہ کریں، حلال کو حرام نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ شرک کو ناپسند کرتا ہے اور حرام کو حلال کو حرام قرار دینا اس کو بھی ناپسند کرتا ہے، تو ہم کو روک دیتا. اور شرک اور تحریم کو ناپسند کرتے تو ہم نہیں شرک کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم اور ہمارے بزرگ کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک اور اس تحریم سے ناراض نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال تمہاری یہ جو دلیل ہے وہ رونگ ہے، کیونکہ اس سے تو رسولوں کو جھٹلانا لازم آتا ہے. یہ لوگ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اس طرح جو پہلے کافر لوگ تھے وہ بھی اس طرح کر چکے اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے مراد کذب الذین من قبلہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشرکین کے پروجوں تھے، مشرکین کے رشتہ دار تھے، اسلاف تھے. اور اس آیت میں ان کا رد کیا گیا. کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، دنیا میں چکھا، جیسے کہ عذاب نازل ہوا ان پر، مرنے کے بعد تو ظاہر ہے یہ اشارہ اس طرف کہ ان لوگوں کی ان کفریات کے مقابلے میں صرف قولی جواب اور مناظرے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اگلوں کی سزا یاد دلائی جائے گی. ان کے ساتھ سی باتیں نہیں ہوگی، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جیسے کفار سابقین جو پہلے گزرے ان کو سزا ملی، چاہے دنیا میں ملی یا آخرت میں ملے گی. یہ تو ایک جواب ہوا. دوسرا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس اس مقدمے پر کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس کام سے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر وہ تو ہمارے روبرو ظاہر کرو. ظاہر بات ہے اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو کیا پیش کرتے دلیل؟ ان تتبعون الا الظن، تم لوگ تو صرف محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور عقل کی باتیں بناتے ہو. دیکھیے علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو بہت ہی اچھے شرح و بسط کے ساتھ سمجھایا. وہ یہ کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم لوگوں نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ یہ خدا نے حرام کیا ہے، اس کی سند اور دلیل لاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ جو دلیل پیش کرنے والے ہیں یا والے تھے اللہ خود بتلاتا ہے. وہ کیا دلیل ہوگی ان کی کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت تھی ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو یہ حرام کرنے سے، مشرکانہ افعال سے، اقوال سے روک دیتا. جب نہیں روکا اور یوں ہی ہوتا چلا آیا، یہاں تک کہ ہم بھی اپنے باپ دادا کا کہنا مانتے یا دیکھتے ہوئے کرتے رہے، ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کاروائیاں پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک ناپسند ہوتی تو ان کے کرنے کے ہم کو اب تک کیوں آزاد چھوڑ رکھا. بھائی اس کو سمجھیے، مثال سے سمجھیے. ایک نیک نام اور اچھی گورنمنٹ کسی باغیانہ گروپ کو، جو تحریک میں حصہ لینے والے کو پتا ہے گورنمنٹ کو کہ فلانا گروپ ہمارے خلاف ہے اور اپنی حرکتیں کر رہا ہے، تو قدرت ہوتے ہوئے بھی پہلے دن پکڑ کر پھانسی نہیں دے دیتے، ان کو پھانسی پہ چڑھا دو. بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 کو مارنے والے کو بھی بند کر کے رکھتے ہیں
نگرانی رکھتے ہیں اس کی حرکت کی. کبھی اس گروپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جائے، موقع دیتی ہے کہ ایسی حرکت کا انجام وہ سوچ کر خود ہی سنبھل جائے. لیکن جب گورنمنٹ اصلاح سے مایوس ہو جاتی ہے تو تھوڑی ڈھیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے، پورے ثبوت جمع ہو جائے، اس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ غداری اور قانونی حیثیت سے پبلک کے سامنے جب ہو جائے کہ ہاں یہ گروپ اس طرح کا ہے، تو پھر ان تمام صورتوں کے مجرم کی جو باغ دور ڈھیلی چھوڑی تھی، فوراً سزا نہ دینے سے کیا کوئی یوں کہے گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ کاروائی اچھی ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں بغاوت کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس سے راضی ہے اس لیے کچھ کرتی نہیں. گورنمنٹ کی نگاہ میں ان کا یہ جو کام ہے وہ جرم ہونا ظاہری بات ہے، شائع ہو جائے گا پبلک کے سامنے تو ظاہر ہوگا. دوسرا، جب یہ مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور باضابطہ جو ثبوت ہے وہ فراہم کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے اور مجرم کا جو جرم ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا، اس کے بعد پھانسی کی سزا یا ہمیشہ کے لیے جیل کی سزا اس کو دی جائے گی. تب پبلک کو پتا چلے گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم تھا. گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم اور قدرت رکھنے کے کسی مصلحت کے پیش نظر فوری سزا نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ جرم ہی نہیں ہے. بس اسی طرح سے حکم الحاکمین نے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جب سے پیدا کیا آج تک انبیاء کرام اور پاک باز نائبین کے ذریعے ہر قسم کے قوانین اور احکام سے بندوں کو آگاہ کیا، کھول کھول کر بتلاتے رہے اللہ کو کون سی چیز پسند ہے کون سی ناپسند ہے. کبھی پیر در پیر، کبھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان احکام کی ہدایت کی یاد دہانی کے لیے بھی انبیاء بھیجتے رہے. اس دوران میں خلاف ورزی کرنے والوں سے کبھی مسامحت، چشم پوشی کی گئی، معمولی تنبیہات کی ضرورت پڑی تو وقتاً فوقتاً اس سے بھی کام لیا گیا. لیکن جن کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، انہیں ڈھیل دی گئی، وہ علانیہ طور پر خدا کی انتہائی سزا کا مستحق ٹھہرا تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ کیفری کردار تک پہنچائیں گے. چنانچہ بہت سی قومیں اپنی جرائم کی پاداش کا دنیا میں تھوڑا تھوڑا مزہ چکھ چکی، پھر ان کے حالات کی موجودگی میں کسی قوم کے چند دن تک جرائم میں مبتلا رہنے اور فوراً نہ پکڑنے سے کوئی یوں کہے کہ یہ جرم اللہ کو پسند ہے، یہ گناہ اللہ کو پسند ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا کیوں نہیں بنایا کہ وہ برائی کی طرف جاتا ہی نہیں، یا کبھی اللہ نے کیوں ان کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ نیکی اور بھلائی کرتے رہتے، برائی کی طرف جاتے ہی نہیں. تو اس کا جواب علامہ عثمانی یہ دیتے ہیں کہ اس سوال کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ایسا کیوں نہیں پیدا کیا کہ وہ انسان ہی نہیں رہتا، یا تو اینٹ ہوتا یا پتھر ہو جاتا، جیسے پتھر کو جہاں رکھا وہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ادراک دیا، شعور دیا اور بہت ساری چیزیں دی. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اور گدھے اور گھوڑے جیسے جانوروں کی طرح تھوڑا سا احساس ہوتا تو پھر وہ جانور ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی عزت دی ہے جو فرشتوں کی صف میں بکھلا دیتی ہے، اور وہ چیز حاصل ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہونے کی صلاحیت محض طاعت اور عبادت سے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ساری چیزیں سمجھائی. تو علامہ عثمانی کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلی ادراکات اور ایسے تصرفات رکھنے والی ترقی کنوہی صفحہ ہستی پر نہ لائی جاتی. اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی پتھر کی طرح اور جانور کی طرح بناتا تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا. کوئی انسان اپنے شرف اور کرامت کا بلند باز دعویٰ رکھتے ہوئے ایسی جرات نہیں کرے گا کہ اپنے سرے سے اپنے ہی وجود کا مخالف ہو جائے. کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم انسان نہ ہوتے تو وہی اچھا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے. خیر خلاصہ کلام یہ ہے
کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ مشرکین کا جو یہ قول تھا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اپنی کفریات کو اور خرافات کو اچھا ثابت کرنا چاہے وہ لوگ، جیسا کہ ان کی بات سے پتہ چل رہا ہے. اللہ مولانا امام فخر الدین رازی نے تو اپنی تفسیر میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر بیان کیا ہے، لیکن علامہ عثمانی فرماتے، علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کا عذر نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قبیح چیز کے گناہ کے ارتکاب کو چونکہ وہ اچھا سمجھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان کی برائی کے طور پر بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بہانہ یا ان کا عذر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھتے تھے. ان کی غرض یہ معذرت ہو کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہم سے کراتا ہے، اچھا ہو یا برا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. پھر مشیت الہی کے مقابلے میں انبیاء اور رسول ہم سے کیوں مزاحمت کرتے ہیں، عذاب الہی سے ڈراوا کیوں کر سناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا کی مشیت سے تم یہ برے کام کرتے ہو، اسی کی مشیت سے تو انبیاء اور رسول بھی بھیجے، اور وہی مشیت تمہارے کیے کے اوپر مناسب عذاب بھیجتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سانپ کو پیدا کیا ہے، وہیں پر جس کو سانپ کاٹا جاتا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے کاٹنے پر ہلاکت کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے. اب چاہے سانپ کے کاٹنے میں سانپ کے کٹے ہوئے کے فعل و اختیار کو کچھ دخل ہو یا نہ ہو، اسی طرح تمہارے کفر و شرک میں ہلاکت اللہ تعالیٰ نے دائمی رکھی ہے، اور ایمان و عمل صالح میں نجات ابدی کی تاثیرات رکھی ہے. تو اسی قدرت و مشیت ایزدی کا کام ہے، اللہ ہی کا کام ہے، جس سے تمام سلسلے اسباب اور مسببات کی تخلیق ہوئی ہے. اگر تم مشرکانہ طور و طریق سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عموم سے احتجاج تو کر سکتے ہو، لیکن ارسال رسول، نبیوں کو بھیجنا، عذاب کو بھیجنا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہی کی کارفرمائی ہے. تو سمجھ لو کہ تم ایسا کرو کہ تو ویسا ہونے والا ہے. یہ جواب علامہ عثمانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. آپ کہیے کہ دلیل، مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی رہی، پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس حصے کے اندر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ دلیل جو مضبوط ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے. ہاں، دونوں جواب جو اوپر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پوری دلیل، مضبوط دلیل اللہ ہی کی رہی، تمہاری حجت تو بیکار ہو گئی. اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم سب راہ راستہ پر آ جاتے، مگر اس کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ہے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، کسی کو توفیق دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. اندر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اظہار حق اور اعطاء اختیار و ارادہ سب کے لیے عام ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا ہے، نبی کو بھیج کر، کتاب کو بھیج کر، سب کے لیے ہے قرآن. نبی سب کے لیے آتے تھے، اور اختیار بھی سب کو اللہ نے دیا ہے. اب آپ کے اندر ہے کہ آپ نبیوں کا مانتے ہیں یا اپنے نفس کا مانتے ہیں، یہ سب آپ کے اوپر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا. آپ فرما دیجئے کہ اپنے گواہوں کو پیش کیجئے جو گواہی دے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. اگر کوئی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں
تو آپ ان کی شہادت کو مت سنیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ایسے لوگوں کے باطل خیال کا اتباع مت کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے رب کے برابر دوسری چیزوں کو ٹھہراتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دلیل نقلی ان لوگوں سے مانگی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جواب دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے دلیل مانگی جائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دلیل مانگ رہے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تم کوئی دلیل نقلی پیش کرو، گواہ لاؤ جو تمہارے اس بات کے اوپر شہادت دے، باقاعدہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا تھا. باقاعدہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود دیکھا ہو یا ایسی دلیل قطعی اور مضبوط دلیل سے وہ بتلا دیں، جیسے کہ اوپر گزرا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم لوگ حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کو حرام کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس وقت موجود تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا، اگر بالفرض کچھ نکمے لوگوں کو کھڑے بھی کر دیں، جھوٹے فرضی گواہ پیش لیا ہے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، تو آپ ان کی گواہی کو دھیان نہ دیں. اس گواہ کی گواہی بھی نہ اگر دے بھی دیں تو آپ ان کی بات کو سنیں نہیں، کیونکہ وہ شہادت یقیناً بے قاعدہ ہے اور محض سخن سازی ہوگی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہوگی، کیونکہ مشاہدہ بھی مفقود ہے. مشاہدہ دیکھنا کیسے بھائی دیکھیں گے اللہ کو، اور مشاہدے کا مماثل بھی مفقود ہے. جس نے دیکھا ہے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا آپ ان کی شہادت کو سنیں نہیں. جب ان کا مکذب ہونا اوپر کی آیتوں سے پتہ چل گیا اور آخرت کا منکر ہونا ثابت ہو گیا اوپر کی آیتوں سے، تو آپ ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات مت سنیے. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے تو نڈر ہو گئے ہیں، حق کی تلاش نہیں کرتے ہیں. اگر آخرت کا ڈر ہوتا تو پھر وہ حق تلاش کرتے، حق بات کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے. اس لیے آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے وہ نڈر ہے، اور نڈر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر دوسری چیزوں کو معبود ہونے میں برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اگر من گھڑت تحریم پر اگر کوئی نقدی دلیل رکھتے ہو تو لاؤ. تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جو بیان کرے کہ ہاں ان کے روبرو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ ایسے گواہ کہاں سے لا سکیں گے؟ اگر گستاخ قسم کے دو چار جھوٹے بے حیا آدمی گواہی دینے کھڑے ہو جائیں، جن کو کوئی پڑی نہ ہو، ایسوں کی بات کے اوپر آپ کان نہ دھریں، ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو باتیں بیان کی ہے، مشرکوں کے اپنی طرف سے، اپنی رائے سے، اپنی خواہشات سے جن چیزوں کو حرام قرار کر دیا تھا، اس کے لیے غلط ہیلے حوالے پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پول کو کھول کر بیان کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، لیکن یہ مشرکین ان میں مبتلا ہے. جیسے کہ شرک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم ہے اس کے خلاف اپنے اولاد کو قتل کرنا، یہ ساری باتیں آگے چل کے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بنائے اور موت تک قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.